ہجرت کی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ راستے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کو دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں کبھی آپ کے پیچھے اس لیے چلتا ہوں تاکہ دیکھ لوں کہ کوئی آپ کو تلاش تو نہیں کر رہا، اور آگے اس لیے چلتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ کوئی گھات لگا کر آپ کا انتظار تو نہیں کر رہا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اگر کوئی چیز ہوتی، کوئی خطرہ درپیش ہوتا، میں پسند کرتا کہ تم ہی میرے آگے ہوتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شوق سے عرض کیا، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے۔ جب دونوں حضرات غار ثور میں پہنچ گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ٹھہریے، مجھے پہلے اس غار میں جانے دیں کہ اگر کوئی سانپ یا مضر جانور ہو تو مجھے نقصان پہنچائے، آپ محفوظ رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر گئے اور پھر اپنے ہاتھ سے سوراخوں کو ٹٹولنے لگے اور سوراخ کو کپڑے سے بند کر دیا۔ جب سارا کپڑا اس میں لگ گیا تو دیکھا کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے، تو اس میں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں داخل ہوئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ صبح کی روشنی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو دیکھا کہ ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہے۔ آپ نے حیرت سے پوچھا، اے ابو بکر، تمہاری قمیض کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ساری بات بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ، قیامت کے دن ابو بکر کو میرے ساتھ میرے درجہ میں کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔